ماشاءاللہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. سبحان اللہ. مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد استاد محترم تشریف فرمائیں. حق تو یہی بنتا ہے کہ وہ خود بیان کریں. شگرد کہاں؟ وہاں سے بولیں. ورنہ ایک حدیث سن لیں انشاءاللہ حصہ بن جائے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہیں. میرے محبوب پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے پوچھتا ہے اے اللہ کے رسول، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا اخلاق اچھا ہے وہ سب سے اچھا انسان ہے. سبحان اللہ. دوسرا سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول، سب سے عقل مند انسان کون ہے اور سمجھدار انسان کون ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سب سے عقل مند اور سمجھدار انسان وہ ہے جو جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے اور آخرت کی تیاری کرتا ہے. اور ایک حدیث بس بلکہ ایک بات سنا کر آپ کو پھر حدیث سناتا ہوں. ابراہیم بن ادھم کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ، یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں. علماء کرام تشریف فرمائے، ہمارے استاد تشریف فرمائے، وہ اس کی آپ کو وضاحت فرمائیں گے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا جس کی عمر 25 سے 30 سال کے درمیان. آ کر کے پوچھتا ہے اے ابو اسحاق، ان کی کنیت تھی، مجھے کوئی ایسا طریقہ بتائیے میں گناہ بھی کروں اور اللہ کی پکڑ سے بچ جاؤں. مجھے گناہ کا شوق ہے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ جب اس کی بات سنتے ہیں کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد اس کو کہا بیٹھ جاؤ نوجوان، بیٹھ جاؤ. جب وہ بیٹھ گیا وہ خوشی محسوس کرنے لگا کہ شاید امام صاحب کے پاس کوئی ایسا طریقہ موجود ہے کہ میرا مسئلہ حل کر مجھے اجازت مل جائے. کہتے ہیں نمبر 1 میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں. کہا بتائیے. ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اگر تم نے گناہ کرنا ہے ایسی جگہ ڈھونڈ جہاں اللہ نہ تجھے دیکھے. کیا کہا؟ ایسی جگہ جا کر گناہ کر اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، دور چلا جا، اللہ نہ تجھے دیکھ رہا. وہ نوجوان کہتا ہے امام صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ میں کون سی ایسی جگہ تلاش کروں جہاں اللہ نہ دیکھے؟ اور میں کہا کرتا ہوں کون اللہ جو کالی رات میں کالے پہاڑوں پر چلنے والی کالی چیونٹی کے کالے قدموں کی آہٹ کو سن لیتا ہے. کہا یہ ممکن نہیں میرے لیے، کوئی اور مجھے طریقہ بتاؤ. کہا اچھا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ تو جو اللہ نے کھانے پینے کی چیزیں اتاری ہے نا، نازل کی ہیں، ہمارے لیے بنائی ہیں، تو کھانا پینا چھوڑ دو. کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ میں تو کھائے پیے بغیر مر جاؤں، میں تو رہ ہی نہیں سکتا، یہ بھی نہیں میں کر سکتا. کہا تیسری بات کہ اللہ کی زمین کو چھوڑ جاؤ، کہیں ایسی جگہ چلا جا کہ جہاں اللہ کی زمین نہ ہو اور اللہ سے کہنا کہ میں نے نہ تیرا کھایا تھا نہ تیرا پیا تھا نہ تیری زمین پر تیری نیکیاں کی.
کہا یہ بھی ممکن نہیں ہے. کہا اچھا چوتھا طریقہ. کہا جب موت کا فرشتہ آئے گا نا تیری روح قبض کرنے کے لیے، اس کو کہہ دینا کہ مجھے ابھی نہیں مرنا. کہا یہ میں کیسے کر سکتا ہوں امام صاحب، میری کیا اوقات ہے کہ میں فرشتے کے سامنے کوئی بات کر سکتا. کہا اچھا پانچویں بات. کہا جب تجھے قبر کے اندر دفنا دیا جائے گا نا فرشتے آئیں گے تجھ سے سوال و جواب کرنے کے لیے. ان سے کہنا کہ کس سے پوچھ کر اندر قبر میں داخل، کس کی اجازت سے. کہا امام صاحب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، بلکہ کوئی ایسا شخص ہے ہی نہیں دنیا کے اندر جو اس طرح کا کام کر سکے، یہ اس طرح کی بات کہہ سکے. کہا اچھا آخری بات. امام صاحب کہتے ہیں جب قیامت کا دن ہوگا نا جی، اللہ پاک اپنے فرشتوں کو حکم دے گا اس کو پکڑو اور جہنم کے اندر ڈالو. وہاں اکڑ جانا، وہاں اکڑ جانا فرشتوں کے سامنے کہ میں جہنم میں نہیں جاتا. کہتا امام صاحب میری کیا حیثیت ہے کہ میں وہاں یہ باتیں کر سکوں. کہا جب تیری حیثیت ہے ہی نہیں تو گناہ کے کام کرتا ہی. امام صاحب نے جب یہ باتیں کری اس نوجوان کو جھنجھوڑا، اس جہنم سے ڈرایا. کون سی جہنم؟ سلسلہ الصحیحہ کی حدیث جامع ترمذی کے اندر جہنم سے ایک گردن نکلے گی قیامت والے دن، اس کی دو آنکھیں ہوں گی اور کان بھی ہوں گے، زبان بھی ہوں گی، اور زبان سے بول کر کہے گی، جہنم کہے گی مجھے آج 3 لوگوں پر مسلط. ایک وہ جو اللہ کی زمین پر تکبر کر کے چلتا ہے، وہ تکبر قسم کا انسان اکڑ کر چلتا ہے. دوسرا وہ جو اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے. تیسرا وہ جو مجسمے بناتا ہے. بھائیو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو توحید کا خزانہ نصیب فرمائے. باتیں بہت ساری ہیں، ٹائم نہیں ہے. ایک حدیث اخلاق کے موضوع پر بھی سن لو. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے اچھا انسان کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا ہے. تڑکا لگاؤ، تڑکا تڑکا طرز لگائی. ہاں تڑکا. شعر سنو، سن دے شعر. اور شعر سنیں، شعر بھی سنو. مدینہ شہر ہے مدینہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی 14ویں رات ہے. 14ویں رات کا جب چاند چمکتا ہے نہیں چمکتا ہے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ 14ویں رات کا چاند ہے، رات کا وقت ہے، آدھی رات کا وقت ہے. باہر نکلے میدان کے اندر دیکھا 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے، چمک رہا ہے. دل کے اندر خیال آیا، نبی پاک سے محبت کا خیال آیا. کہا سوچتے ہیں جب ہم پریشان ہوتے ہیں ہم نبی علیہ السلام کا چہرہ دیکھتے ہیں ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. فوراً چل دیے مسجد نبوی کی طرف. میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی کے اندر آرام فرما رہے. کچی مسجد کے اندر سرخ رنگ کی چادر اوڑھی ہوئی ہے، چہرہ خالی ہے، چہرہ ڈھکا ہوا نہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے میں نے دیکھا چہرے کی طرف دیکھتا ہوں پھر چاند کی طرف دیکھتا ہوں. کہا کیا بولتے ہیں؟ آسمان کا چاند ہے، ایک زمین کا چاند ہے. جو زمین پر آسمان کے
سے زیادہ چمک رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی دیر میں نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ کہا جابر اتنی رات کو تم کیا کر رہے ہو؟ کہا میں رات کو ویسے باہر نکلا، میرے ذہن کے اندر یہ سوال آ گیا کہ آج آپ زندہ ہیں، آپ کو بھی موت آنی ہے، ہمیں بھی موت آنی ہے۔ آج ہم آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ قیامت کے دن جب آپ جنت میں جائیں گے، انبیاء کے ساتھ ہوں گے، تو ہم بھی جنت میں ہوں گے، پتہ نہیں آپ سے ہماری ملاقات ہو سکے یا نہ ہو سکے۔ فوراً یہ باتیں ہو رہی ہیں اور جبریل قرآن لے کر فوراً زمین پر پہنچا۔ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کہا جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، انبیاء کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ آؤ مدینے کے لیے تھوڑے سے شعر آپ کو سنا کر اجازت ہے۔ یہ تے مدینے دی لوگو شان نرالی ہے، جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دوالی ہے۔ مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو، تسا رج رج تکے آئے جد کملی کالی ہے۔ آبے زمزم تو سونا اور توبہ کی ہونا، رج رج کے بھی حاجی اتلاؤ والی ہے۔ ہر میں چلے جاؤ کنی سنو اکھی بے خاؤ، مینارہ بچ گونج دیے جو اذان بلالی ہے۔ صدیق فاروق نرالے نے خوشبو پھول خوشبو والے نے اینا پھولا وچ سُتائے، سونے باغ دمالی ہے۔ آؤ ایک اور کلام آپ سنا کے گھر لکا۔ حضرت قاری صاحب ہوئے نے، سارے استاد نے ماشاءاللہ بہارات دے گئے نے۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی، جینے میں وہ جینا ہے، کیا بات ہے جینے کی۔ عرصہ ہوا تیبانی گلیوں سے جو گزرے تھے، عرصہ ہوا تیبانی گلیوں سے جو گزرے تھے، اس وقت بھی گلیوں